بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس مختصر نشست میں 3 ایسی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جن میں حیرت انگیز سننے کی صلاحیت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جن کو سننے کی عجیب و غریب صلاحیت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک جنت اور ایک جہنم اور ایک وہ فرشتہ جو نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر مقرر ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین پر یا آسمان پر یا زمین کی تہہ میں یا سمندر کے نیچے ہو یا ہوا میں، فضا میں، کہیں بھی کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، میں جنت کا لائق نہیں ہوں مگر اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما، تو جس وقت اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے یا وہ دل میں دعا کرے گا، اس کی دعا جنت فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے ہے۔ یہاں سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اس طرح ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور دیکھیے یہ اربوں خربوں میل کا فاصلہ، اور درمیان میں کوئی تار، ٹیلی فون، موبائل کا رابطہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جہاں کہیں کوئی یہ دعا کرے گا، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے، تو جنت اس کی آواز سنتے ہی اللہ سے درخواست کرے گی، اے اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، آپ نے مجھے دینے کے لیے بنایا ہے، لہذا اس مانگنے والے کو آپ جنت عطا فرما دیجئے۔ تو ہماری درخواست قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جنت کی درخواست قبول ہوگی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ جی ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، کچھ بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، اللہ ہماری چاہت یہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ ایسے ہی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، تو چاہے زبان سے پناہ مانگے یا دل میں آہستہ آہستہ پناہ مانگے، اس کا پناہ مانگنا جہنم فوراً سن لے گی۔ حالانکہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے اور اس سے ہمارا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، لیکن جہنم فوراً اس کی پکار کو سنے گی اور اللہ پاک سے کہے گی، اللہ آپ اس کو دوزخ سے بچا لیجئے، یا اللہ مجھ سے اس کو بچا لیجئے۔ تو جہنم سے پناہ آپ مانگ رہے ہیں، ہم یہاں مانگ رہے ہیں، ادھر دوزخ اللہ سے سفارش کر رہی ہے، اے اللہ اس پناہ مانگنے والے کی دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہر وقت جب بھی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور تیسرا وہ فرشتہ جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پاک پر مقرر ہے، اور اس فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کہیں بھی کوئی آدمی درود شریف زور سے پڑھے، آہستہ پڑھے، دل میں پڑھے، زبان سے پڑھے، بس وہ فرشتہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور وہ اس کی آواز سن لے گا اور فوراً ہی وہ درود شریف پڑھنے والے کا نام لے کر مزار اقدس کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ کچھ وضاحت ایک دوسری حدیث میں بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نام ازبر یاد کرا دیے، ہر مرد و عورت کا نام اس کو معلوم ہے، لہٰذا جیسے ہی کوئی کہیں درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت